السلام علیکم. سب سے پہلے تھینک یو شعیب بھائی جو کہ جی بی ایس او کے کرنٹ پریزیڈنٹ، اور زید مہدی شاہ جو کہ جنرل سیکرٹری آف جی بی ایس او، اور ڈیوریشن ہے ان کی 20-25، ٹھیک ہے 26 مطلب اسی بیچ میں. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ دونوں نے ٹائم دیا. تو سب سے پہلے یونیورسٹی کے حوالے سے میں آپ سے کچھ کویشچن کریں. تو یونیورسٹی کو آپ نے کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مشرف بھائی، ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہمارے بیچ میں پہنچے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے یونیورسٹی کو کیسے پایا، تو ایک سرکاری یونیورسٹی ہے، اور ایک سرکاری یونیورسٹی سے جتنے ایکسپیکٹیشنس رکھے جاتے ہیں اتنے ایکسپیکٹیشنس ہم نے بھی رکھی تھی، اور غالباً انہی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق جا رہا ہے. اب یقیناً ہم ایک سرکاری ادارے کو پرائیویٹ ادارے کے ساتھ مقابلہ نہیں کرا سکتے، کیونکہ وسائل اور معاملات اور ہزار معاملات ہوتے ہیں، ہزار پرسپیکٹو سے دیکھا جاتا ہے. لیکن بحیثیت ادارہ میں نے اس کو بہت اچھا پایا، تعلیمی حوالے سے، انتظامی امور کے حوالے سے. البتہ چونکہ یہ ایک سائڈ علاقے میں ہے، ٹوٹلی آپ کو پتہ ہے مین سٹی سے کافی دور ہے، تو تھوڑے سے معاملات ہیں جو ایریا وائز جو ایشوز چل رہے ہیں. لوکیلٹی زیادہ ہے لوگوں کی، اتنا ڈائیورسٹی نہیں ہے. لے دے کے دو ہی طرح کے اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں، یا آئدر دے آر فرام گلگت بلتستان اور دے آر فرام کشمیر. تو تھوڑا انوائرمنٹ کا ایشو ہے، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ آئی ہوپ کہ اور زیادہ ڈائیورسٹی آئے گی تو ایشو سالو ہوگا. باقی اوور آل ٹھیک ہے علوم کے حساب سے میرے خیال سے ٹھیک ہے. اچھا نتیشا بھائی، آپ سے میری یہ کویشچن ہے کہ اوور آل اکیڈمک کتنے اسٹینڈرڈ کا ہے، جو ہونا چاہیے اس توقع پہ پورا اترتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرف بھائی آپ کا شکریہ. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ اکیڈمک کیسا ہے، جہاں تک میرے ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے، میں ہر ڈپارٹمنٹ کو تو اتنا نہیں جانتا، لیکن میرے ڈپارٹمنٹ میں جو ٹیچرس ہے آل کوالیفائڈ ہے، اور ہر ایک کوآپریٹو ہے. جتنا اسٹوڈنٹس ہے وہ ہو سکے کوآپریٹ کر کے ان کو ہر چیز جتنا ہو جائے فیسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیب ایکٹیویٹی ہو، کلاس میں ایکٹیویٹیز ہو، صرف کلاس کے حد تک نہیں کہ پڑھاتے ہو، لیکن ایکسٹرا آرڈینری کے لیے وہ لوگ ڈفرینس بک بھی پریفیئر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. ساتھ میں لیب کے حوالے سے، اسکالرشپ کے حوالے سے بھی ہمیں پریفیئر کرتے ہیں. تو میری تھرڈ کویشچن ہے شعیب بھائی سے، گلگت صرف ہم بات کی جائے گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کی، تو ایک یہ ایک آرگنائزیشن ایک ڈھانچہ ہے جی بی ایس او، اس کا کتنا زیادہ کروشل امپیکٹ ہے ہمارے اسٹوڈنٹ پہ، اور یہ کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کو، اس حوالے سے مشرف بھائی ٹو بی آنیسٹ بہت زیادہ امپیکٹ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے جو گلگت بلتستان کا جو خطہ ہے وہ پاکستان سے آلموسٹ 12 سے 13 گھنٹے دور ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایز سچ ریسورسز نہیں ہیں. بالخصوص گلگت بلتستان کے جو قبائلی علاقے ہیں، آپ بلتستان ڈویژن کے دور دراز کے علاقے دیکھیں، کھربوش دیکھیں، خپولت دیکھیں، گنچھے دیکھیں، اسی طرح غزر کے اندر یاسین دیکھیں، حنزہ کے اندر جو ہے نا علی آباد یا پھر آگے دوشان گلمیت والا سائڈ دیکھیں، یا پھر دیامر چلاس دیامر کے اندر دار التانگیر والے علاقے دیکھیں. یہ ایسے ہمارے علاقے ہیں جو بہت ہی زیادہ ریسٹرکٹیڈ اور ریزرو علاقے ہیں، اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا بہت زیادہ ورلڈ کے ساتھ انگیج نہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو اس طرح کے اسٹوڈنٹس جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو ایک ایکسٹرا قسم کی ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایکسٹرا نرشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. صرف یونیورسٹی یہ نرشمنٹ پرووائڈ نہیں کر سکتی. یہ جو ہمارا تنظیم ہے، یہ تنظیم ان کو وہ ایکسٹرا نرشمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. اسٹوڈنٹس کو بولنے کا سلیقہ، چلنے پھرنے کا سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، مطلب ایک مکمل ان کو ایک لائف سٹینڈرڈ دے دیتا ہے. اور یونیورسٹی لائف میں آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی لائف ایسی چیز ہے جو بندے کو ہر پرسپیکٹیو سے اس کی جو ہے رہنمائی کرتی ہے. یونیورسٹی لائف صرف اکیڈمکس پہ بیس نہیں ہے. یونیورسٹی لائف آپ کو آپ کی ڈریسنگ، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز بیان، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بندوں سے بات کرنا، آپ کا لوگوں سے ڈیل کرنا، یہ ساری چیزیں سکھاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں صرف اکیڈمکس کے اندر یا پھر کیمپس کے اندر رہ کے سیکھنا پاسبل نہیں ہے. ایک آرگنائزیشن کا ہونا بہت لازمی ہے. اور جی بی ایس او میں جہاں تک پرسنلی سمجھتا ہوں، میں 3 سال سے اس تنظیم کے ساتھ منسلک ہوں. جی بی ایس او اپنا کردار بہت پازیٹیو طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے نکال رہا ہے. سیکنڈلی آپ کو پتہ ہوگا گلگت کے اندر ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. خواہ علاقائی ڈائیورسٹی دیکھیں، مذہبی ڈائیورسٹی دیکھیں، زبان کے حوالے سے ڈائیورسٹی دیکھیں، ثقافت اور کلچر کے حوالے سے ڈائیورسٹی دیکھیں، ہر اینگل سے ڈائیورسٹی ہے.
ہر اینگل سے ڈائیورسٹی ہونے کے بعد میں یہاں پہ آ کے ہم وہ سب کچھ بھول جائیں گے. ایک یونٹی کے اندر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سنی ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بشی ہیں یا ہم اسلامی ہیں. ہم یہاں پہ آ کے گلگت بلتستانی بنتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. مسلمان بن کے رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ چیزیں نہ صرف یہاں پہ امپیکٹفل رہیں گی, یہ آگے لائف میں جب یہ لڑکے واپس وہاں جائیں گے, اس خطے میں جائیں گے, وہاں کے عمل کا استحکام کے لیے بہت ہی پازیٹیو ایز فار ایز آئی نو. سو میرے خیال میں بہت زیادہ تو منیشا بھائی آپ سے میری ایک کلیریفیکیشن کہ یہ ایک جو آرگنائزیشن ہے یہاں یونیورسٹی میں ہم نے اس کو بنا کے تقریباً ہوا ہے 2008 سے, رونگ تو 2008 سے بنا ہوا. تو یہ ایک نہ صرف ایجوکیشنل ایک آرگنائزیشن ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک کلچر چینج بھی ہوتا ہے اس وجہ سے. اور اس میں کیا آپ کی پوائنٹ آف ویو ہے کہ واقعی میں یار یہ کوئی ایک کلچر بھی چینج ہو رہا ہے یا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل, جیسا کہ آپ نے کہا کلچر, تو سب سے پہلے تو ہم گلگت بلتستان سے آتے ہیں, تو یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے ڈفرینٹ لینگویجز کا بھی فرق ہوتا ہے. وہاں پہ بلتی اگر ہم بلتی میں ڈفرینٹ لہجے میں, اور اس کے بعد سکھا والے, پوسکی والے, ڈفرینٹ لینگویجز اور ڈفرینٹ کلچر ہر کسی کا ہے. وہ آنے کے بعد یہاں پر ایک GVSO بن کر ہم کیا کرتے ہیں, اس پورے کلچر کو سب کے ساتھ مل کے ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے یہ کلچر پروموٹ کرتے ہیں. تو اس میں زیادہ چینجنگ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کلچر کو ڈیپلی سمجھ لیتے ہیں, اور جیسے کہ تہوار, موسیقی, ڈفرینٹ ڈانس جو ہم نے ادھر آ کے دیکھا ریلیٹڈ کلچر کے. میں نے فرسٹ جو ادھر آ کے دیکھا وہ حریف ڈانس. زندگی میں نہیں سنا تھا کہ یہ حریف ڈانس, ادھر آ کے پتہ چلا گلگت بلتستان کا جو اوریجنل ڈانس ہے وہ حریف ڈانس ہے. تو کلچر پروموٹس ہوتے ہیں وہاں. اچھا, تھینک یو. اس کے بعد شعیب بھائی لاسٹ کویشچن ہے آپ سے. انڈیپینڈنٹ ڈے آف گلگت بلتستان ڈیلے ہوئی, ٹھیک ہے, آپ ہمارے یوتھ کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے ایز اے GVSO صدر؟ دیکھیں مشرف بھائی, سب سے پہلے یہ ڈیلے والی بات بتا دیجیے. 9 نومبر کو ہم سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن چونکہ جمعے کا دن تھا اور ہمارا جو یونیورسٹی ہے, ہماری یونیورسٹی کے ڈائنامکس کچھ ایسے ہیں کہ جمعے والے دن ایک تو اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی, تو ہمیں آڈینس کا ایشو ہوتا ہے. دوسرا جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ویکینڈ اسٹڈی ادھر ادھر گئی ہوتی ہے, تو گیسٹ کو انگیج کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. اس لیے ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے من 4 تاریخ کو رکھا. جہاں تک پیغام کی بات ہے, پیغام تو بہت سمپل ہے. پیغام یہ ہے کہ محبت سے رہیں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کے عقائد کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کے علاقے کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کی زبان کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کے لہجے کی رسپیکٹ کریں. یہ تفرقہ انسان کی زندگی تک قبر میں جانے کے بعد سب نے وہی جواب دینا ہے. یہ لازمی نہیں ہے, یہ کبھی نہ سوچے کہ میں شیعہ ہوں, میں سنی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں بچی ہوں, میں اسلامی ہوں. سب مسلمان ہیں, رسول اللہ کی امتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر انسان ہے. انسان بنے تو بہت بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور میری خواہش ہے کہ آپ یہ جو ہے نا میرا پیغام گلگت بلتستان کے ذرے ذرے تک آپ پہنچائیں کہ محبت سب سے بڑی نعمت ہے, اور دنیا کا کوئی ایسا مذہب, کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو آپ کو وائلیشن سکھاتا ہے. محبت کا درس ہر مذہب میں ہے, ہر فرقے میں ہے. آپ محبت سے رہیں گے تو آپ یقیناً اپنے فرقے پہ بہترین عمل کر سکتے ہیں. تو محبت سے رہنے کا میں درس دوں گا, اور میری گزارش ہے اپنے لوگوں سے کہ آپ خدا رہے تفرقہ نہ پھیلائیں, اب یہ زبانی, علاقائی اور مذہبی تفرقہ نہ پھیلائیں, محبت سے رہیں. جس طرح ہم گلگت سے باہر یونائٹ ہیں, گلگت کے اندر بھی یونائٹ ہیں. منیشا بھائی, آپ سے بھی سیم وہی کویشچن ہے, کیا پیغام دیں گے انڈیپینڈنٹ ڈے کے حوالے سے ہماری سننے والے ناظرین اور گلگت بلتستان اسپیشلی بالخصوص اسٹوڈنٹ کے لیے؟ سب سے پہلے تو اگر ہم آزادی پہ ہی دیکھیں گلگت بلتستان کے انڈیپینڈنس ڈے, تو جب ہم نے ڈوگروں سے آزادی حاصل کی, اس کے بعد 15 دن ایک ایسا اسٹیٹ ہم نے چلایا. اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہمارے آبا و اجداد نے کلمہ لا الہ الا اللہ پر الحاق کیا پاکستان کے ساتھ. اب اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو جو سب عقائد کا مین عقائد ہے, اس کے علاوہ کوئی عقائد ہوتا ہی نہیں. تو اسی بنا پر ہمیں چاہیے کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ہر مذہب کے, ایک دوسرے سے آپس میں محبت کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ چلیں اور گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے کام کریں. اور جتنے بھی صرف گلگت بلتستان کے لوگ نہیں بلکہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا زیادہ کردار ہے اس میں,
کیونکہ اسٹوڈنٹ سمجھ سکتے ہیں کہ عقائد کیا چیز ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. پرانا ہمارے وہاں پہ اتنے تعلیم کا شعور نہیں تھا پہلے. الحمدللہ ابھی بہت شعور آیا, اس کے حساب سے ترقی بھی کر رہے. تو ہمیں چاہیے بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر جب ہم الہام کر سکتے ہیں تو ہم گلگت بلتستان کو بھی پورے دنیا میں منوا سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان دنیا کا واحد خطہ ہے جو امن کا پیغام ہے. بہت شکریہ. ہماری دو موسٹ ابھی سینئر ہم کہہ سکتے ہیں ابھی کیبنٹ کا تو ٹائم دیا, اور میرے بھی یہی پیغام ہے, حق کی بات کرے, سچ کی بات کرے, عدل کی بات کرے, انصاف کی بات کرے, اور ہر کوئی اپنا کنٹریبیوشن دے وطن عزیز پاکستان اور اس قوم و ملت کی ترقی و خوشحالی کے لیے. ایک دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ